اللہ کا بڑا فضل کرم احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو، آپ کو اور موجودہ تمام مسلمانوں کو ایک بہت ہی بابرکت اور عظیم الشان بڑے فضائل اور مراتب والا دن، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمایا ہے. اور اللہ نے جس کو صاحب استطاعت بنایا، صاحب نصاب بنایا، اور اللہ کی طرف سے اسے توفیق ملی، اس نے اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے جانور کا خون بہایا. جس نے اللہ کے لیے جو کچھ کیا وہ سب جانتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے لیے، اپنے مولا کے لیے، اپنی قبر بنانے کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے. اور ہر ایک انسان اپنے کیے کا بدلہ اللہ کے یہاں پائے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں ادا کرے گا. کوئی بھائی کسی بھائی کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے گا، کوئی باپ کسی بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا، کوئی ماں کسی اپنی اولاد کی طرف سے کوئی بدلہ ادا نہیں کرے گی. ہر ایک کو اپنا اپنا بدلہ دینا. اسی لیے میرے بزرگ اور بھائی عزیز اور دوستوں، یہ قربانی کے ایام جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائے ہیں، یہ ان اپنے خلیل، اپنے دوست، اپنے نبی اور اپنے بندی کی یاد ہے، اور اپنے برگزیدہ بندی کی قربانیوں کو جو انہوں نے اللہ کے نام پر دی ہے، وہ اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ کے یہاں اتنی مقبول ہوئی، اور اللہ کے یہاں اتنی محبوب مقام حاصل کیا کہ اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی اور کامرانی اور اللہ کی قرب کا ذریعہ بنا کر کے پیش کر دیا. قرآن کریم میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 30 مرتبہ امتحان میں ڈالا. کتنی مرتبہ؟ 30 مرتبہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. اگرچہ مشہور اور معروف اس میں 4 اور 5 امتحان ہیں جو انتہائی سخت ترین اور حالات کے اعتبار سے بڑے ہی خطرناک تھے، لیکن یہ اللہ جل جلالہ عمل والوں کا نظام ہے. اللہ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اللہ کے قربانی دی ہو اور اللہ نے اس کو ضائع کر دیا، بلکہ اللہ نے ہر ایک کو جتنا اخلاص، جتنی للہیت، جتنا خلوص اور جتنا اللہ کا ڈر اس کے اندر تھا، اس کے اعتبار پہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی ساری قوموں کے لیے رہنما بنایا. دنیا کی کوئی قوم جو آسمانی مذہب پر ایمان رکھتی ہو، آسمانی مذہب پر عمل کرنے کی دعوے دار ہو، وہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا، اپنا رہنما، اپنا امام نہ مانتی. چاہے وہ مسلمان ہو، ابراہیم علیہ السلام کو امام مانتے ہیں. وہ یہود ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں. عیسائی ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے ہیں. صابی ہو، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جن پر اللہ نے زبور نازل فرمائی، وہ بھی، ان کی قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتی ہے. اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، قرآن کریم بیان کرتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا اور
اے اللہ اب یہ جو کام میں نے تیری رضا کے خاطر کیا، حضرت کی طرف سے اعلان ہوا، اب ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چیز اللہ سے مانگی ہے وہ اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھی، اللہ نے وہ دے دیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ربا میں نے جو تیرے گھر کی تعمیر کی اور جن امتحانات اور مراحل سے میں گزرا، اب میں اس میں تیرے سے ایک ایسی چیز اور ایک ایسا ہدیہ، ایک ایسا تحفہ اور ایک ایسا قیمتی سرمایہ مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہی ہے۔ اور آپ نے ایسا اللہ سے مانگا کہ اللہ ایک رسول، ایک نبی جو تو آخری خاتم الانبیاء و رسول بھیجنے والا ہے، اس کو میری اولاد میں جاری فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بابرکت دعا کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ذکر فرمایا۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے انا اتباع ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، نتیجہ ہوں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور مجھے عطا فرمایا۔ یہ تو وہ انعام اور وہ اکرام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ اللہ نے ایک اپنی طرف سے مقام اور انعام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے، ایک تو نے اپنے مانگ سے لیا اور وہ مانگا جو میرے خزانے میں بھی کی تھا۔ اب میں تجھے اپنی طرف سے انعام دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کے بعد جو انعام حضرت ابراہیم کو دیا، قرآن اس کو نقل کر رہا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو لیڈر اور ہدایت اور نمونہ اور مقتدی بنا دیا، رہنما بنا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا، اور یہ انعام جب ملا ہے، یہ کئی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن جس امتحان سے، جن مراحل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، جس گھر میں آپ پیدا ہوئے، جس گھر میں آپ نے آپ کھولی، جس باپ کی پرورش میں آپ پلے ہیں، وہ باپ بت پرست نہیں تھا، وہ بتوں کو پوجنے والا نہیں تھا، بلکہ بت بنانے والا تھا۔ کہ بت قدوں میں جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان بت کو یہ موجد تھا، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو بنانے والا، بلکہ سب سے بڑا اس کا ایجاد کرنے والا ان کا یہ باپ بھی تھا۔ البتہ بعض مؤخرین اور مفسرین نے ان کو لکھا ہے کہ یہ چچا ہے، کیونکہ عربی میں باپ کو بھی چچا بولتے ہیں، اور قرآن کریم میں باپ کا لفظ آیا ہے، ابن کا لفظ آیا ہے۔ اس لیے اکثر کہا یہ ہے کہ آزر جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، جو بت پرست، بت شکن، بلکہ بتوں کو بنانے والا تھا۔ جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی، وہ بتوں کو بیچا کرتے تھے، اسی گھر میں پرورش پائی۔ لیکن جب آپ بڑے ہوئے اور نبوت سے نوازے گئے تو آپ کو اپنے ہی باپ کو دعوت دینے کا حکم ہو گیا، اور اپنے ہی باپ کو سب سے پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام پر آیا، اور وہ تھی دعوت کہ دو اپنے باپ کو اب دعوت، کہ جس گھر میں آپ کھلی ہے، جس باپ کے پرورش میں آپ پلے اور بڑے تھے، اس کے ماحول کو سمجھا ہے۔ اب ان کو سمجھاؤ کہ جس بتوں کی آپ عبادت کر رہے ہیں، جس کے پیچھے آپ سامنے آپ ماتھا ٹیک رہے ہیں، یہ آپ کو کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ولا يسمع ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابراہیم، اے میرے باپ، آپ جس بت کی عبادت کرتے ہیں یہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، ولا يغني عنك شيئا، اور آپ کو اس سے کوئی نفع نقصان بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ آپ ایسے بت کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ایسے مٹی کے پیر کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی تو اس کے بعد جو باپ کا ریئیکشن ہوا، اور دعوت کے مقابلے میں جب باپ نے دلیل پیش کرنے کے بجائے کہ میں جس بت کی عبادت کرتا ہوں، جس معبود کو پوجتا ہوں، اس میں کیا کیا خوبی ہے اور وہ کن کن اوصاف کا مالک ہے، اس کی قدرت اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بتانے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو ہے وہ اس دشمنی پر آ گیا، لڑائی
لڑائی پر آ گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں تجھے ابراہیم جو تو دعوت مجھے پیش کر رہا ہے، جو میرے معبودوں سے مجھے برگشتہ کر رہا ہے، پھیر رہا ہے، میرے معبودوں کی برائی کر رہا ہے، اگر تو اپنی دعوت سے، اپنے مشن سے، اپنے مقصد سے باز نہیں آیا تو ارجن میں کی میں کیا کروں گا؟ میں پورے پتھر جمع کروں گا، پورے بستی کے پتھر جمع کروں گا، وہجرنی ملیہ، اور اس کے ذریعے سے تیرا سنسار کر دوں گا، تو میری نظر سے یہاں چلے جا۔ جب بھی حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے تو بلا دلیل کے ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کفر کے پاس کوئی دلیل نہیں، شرک کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے جب بھی قیامت تک کے یہ نظام ہے، حق کے مقابلے میں جب بھی باطل آئے گا تو جو اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو وہ لڑائی پر آئے گا، جھگڑے پر آئے گا، بدمعاشی پر اتر آئے گا۔ تو ابراہیم کے باپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو بجائے اپنے معبود کے پاس وجود پر دلیل دینے کے وہ ابراہیم علیہ السلام پہ لڑائی پر آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے جس معبود کی آپ دعوت دے رہے، اگر آپ تو اس سے باز نہیں آیا تو تیرے سنسار کر دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں اور ایسا نکال دوں گا کہ اس کے بعد میرا چہرہ تجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں اور سہمے نہیں کہ میں گھر سے کہاں جاؤں گا، میرے ماں باپ کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، سلام علیکم، او میرے باپ اتنا ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھ پر سلامتی ہو، میں آپ کو میرے باپ ہونے کی وجہ سے کچھ بولتا نہیں ہوں، میں چلے جاتا ہوں، سأستغفر ربی، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا انشاءاللہ۔ ایسا بول کر کے چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چاہے باپ مشرک کیوں نہ ہو، باپ کافر کیوں نہ ہو، باپ حق پر کیوں، باپ ناحق کیوں نہ بولے، لیکن پھر بھی بیٹوں کو حق نہیں ہے کہ اپنے باپ کو پلٹ کر جواب دے، کہ باپ ابراہیم علیہ السلام کا بت پرست ہے اور ابراہیم جو دعوت دے رہے ہیں وہ حق کی دعوت دے رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیشہ کی کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، اور باپ اپنی ہتھیلی پر، کفر پر، شرک پر، جہنم والے راستے پر ہے، سراسر نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ نہیں کہا، پلٹ کر جواب نہیں دیا، نافرمانی نہیں کی، کوئی جملہ ایسا نہیں کہا جو باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائے اور آسانی کے ساتھ سلامتی کی دعا دے کر نکل گئے۔ یہ بہت بڑا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نکل جانا، کیونکہ اب آئندہ کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے۔ لوگ تو بولیں گے تیرے باپ نے تیری نہیں مانا تھا، ہم کیا منا رہا تھا، جس دعوت کی وجہ سے تو گھر سے نکال دیا گیا، اگر ہم تیری دعوت قبول کریں گے تو ہمیں بھی گھر سے نکال دیا جائے۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب دوسرے کے پاس کو دعوت دینے جائیں گے تو بولیں گے بھائی تیری دعوت سے تو گھر سے نکل گیا، تب ہم کو بھی تیری دعوت قبول کر کے ہم کو بھی گھر سے نکال دے۔ یہ بڑا امتحان تھا، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی، وہ اپنے گھر سے نکلے تو سیدھا پھر حکومت سے ٹکرائے اور دیکھا کہ جس ملک میں میں رہ رہا ہوں، جس ملک میں میں رہ رہا ہوں، جس بستی میں میرا قیام ہے، یہاں تو خود ایک معبود اپنا خالق معبود بنا بیٹھا ہے، میں اس کو کیوں دعوت نہ دے دوں؟ اگر یہ قبول کر لیا تو سارا ملک دعوت کو قبول کر لے گا۔ یہ دعوت کا خاصہ بھی ہے کہ انسان اگر ایسے انسان کو دعوت دے دے اور اس کی وجہ سے ایک کے آنے سے 10 آ جاتے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو جلدی سے دعوت پہنچا دے تاکہ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ جہنم سے بچ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا رخ کیا اور اس کی دربار میں گئے، اس کو دعوت پیش کی۔ اس نے کہا میں تو رب ہوں، تم نے کون سے رب کی طرف بلایا؟ میں تو خود معبود بنا بیٹھا ہوں اور تم نے کون سے اور معبود کی طرف بلایا؟ نے کہا میں انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ نبی جی آپ دیکھیے قرآن کریم میں اس واقعے کو جب ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مقابلہ کر رہے تھے، مباحثہ کر رہے ہیں، فی ربہ یعنی اللہ کے متعلق کہ اللہ کون ہے، رب کون ہے۔ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ تو عقل کا اندھا تھا، کفر شرک پر اس کی ذہنیت گھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اتنی آسان بات کہ ماننا زندہ کرنا رب کا
نے جیل سے بلا لیا 2 قیدیوں کو. اس کا کیا وقت ہے؟ بلا یہ کل رینا ہونے والا ہے. اب اس کا کیا ہے؟ جس کو شام میں پھانسی ہونے والی ہے. ایک مرنے والا ہے، ایک زندہ رہنے والا ہے. تو اس نے بدل دیا کہ جو زندہ رہنے والا ہے اس کو قتل کر دیا اور جو پھانسی پر چڑھنے والا ہے اس کو چھوڑ دیا. اور ابراہیم کو کہنے لگا دیکھا جو مرنے والا تھا میں نے اس کو بچا دیا اور جو بچنے والا تھا میں نے اس کو مار دیا، میں بھی رب بن گیا. تو ابراہیم نے کہا اس کی گنتھی میں بات آئی نہیں. یہ بھی سمجھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مارنے والا اور جینے والا کون ہے؟ کہ میرا رب پیدا بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. میرا مقصد تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی کے تاکہ سمجھے گا کہ میری بات کو بات نہیں رکے گی. اور دوسری دلیل پیش کی قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. کہا نمرود میرا رب تو وہ ہے جو تیرے پیدا ہونے سے پہلے سورج مشرق سے نکالتا ہے اور جس وقت میں تجھ سے مبارکہ کر رہا ہوں آج بھی سورج مغرب سے نکلا ہے. اگر تو رب ہے تو فإن اللہ یأتی من المغرب، تو مغرب سے سورج نکال کر بتا دے تیری ربوبیت کا اقرار کر لوں گا، تیری ربوبیت کا اعلان کر لوں گا، تیرے رب ہونے کو مان لوں گا. تو میرے کو مغرب سے سورج نکال کر بتا دے. تو جب قاتل کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر. اب اس کے پیروں میں لرزہ بلندام ہو گیا، اس کی تالیاں کانپنے لگی کہ اس نے تو بڑی دلیل پیش کر دیا کہ اب میں مغرب سے سورج نکالوں گا کیسا. اس لیے اس نے اب یہ کہا کہ اب اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. جو بات نہ بجے کی بات تھی تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے لیے لکڑیاں جمع کرو، تیل جمع کرو، گھی جمع کرو اور اس کو آگ میں جلا دیا جائے گا. پورے ملک میں اعلان ہو گیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلانا ہے. عورتیں جو بے اولاد تھی، جو بانجھ تھی، وہ اپنے اولاد کی تمنا کیا کرتی تھی اگر اللہ مجھے اولاد دے دے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں پیش کروں. اگر مجھے اولاد دے دے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے گھی پیش کروں گی. اگر اللہ کو ان کی زبان میں اللہ نمرود تھا، رب تھا، اس لیے وہ یہ دعا کیا کرتی تھی اگر نمرود یعنی نمرود ہمارا رب مجھے اولاد دے دے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے تیل ہدیہ کروں گی. کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، تیل جمع ہوتے رہا، گھی جمع ہوتے رہا اور آگ جلائی گئی. اور کسی جھولے کے ذریعے سے اسی اسنا ابراہیم کو لوگ کہا کرتے تھے ابھی بھی اپنے وعدے سے مکر جا، اپنے وعدے سے پھر جا، ورنہ ایک دن تجھے آگ میں جلا دیا جائے گا، ورنہ تجھے آگ میں پھینک دیا جائے گا، تجھے زندہ جلا دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے نہیں، جس بات کو میں لے کر آیا ہوں میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، یہ جس دن مغرب سے نکال دے گا میں اس دن اس کے رب کا انکار کروں گا، رب کا اقرار کروں گا، ورنہ میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوں. لکڑیاں جمع ہو گئی، آگ جلانے کا حکم دے دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو بلیل میں اور جھولے میں بٹھا دیا گیا. اب آگ میں پھینکنے کی باری آ گئی اور پورا پلان تیار ہو گیا. ایک جلدی دہکتی انگارے والی آگ جس کے اوپر سے اگر پرندہ بھی گزر جاتا تھا تو پرندہ بھی جل کر بھسم ہو جایا کرتا تھا. اتنی زبردست آگ سامنے کر رہی ہے اور ہمیں آگ میں لانا جانا ہو تو کیا سوچے گا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز، ایک آدمی ہے کہ جا اور اس پہ ہجوم کر کے مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ کیسا کاٹ رہا ہے، ڈر رہا ہے. اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کیا دل ہوگا اور کیا جذبہ ہوگا کہ سارا ملک میرے خلاف ہے اور مجھے بھی آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے خلیل کی مدد کر کے آؤ. جبرائیل آئے، فرمایا ابراہیم کیا مسئلہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ بجھا دی جائے. کہا کس نے بھیجا؟ اللہ نے. اللہ کو معلوم ہے، کہا معلوم ہے. اما یہ کا فلاں جا مٹی کی ضرورت نہیں ہے. میکائیل آ گئے، ہواؤں کا فرشتہ آیا، پانی کا فرشتہ آیا اور سارے فرشتے جن کے دل میں جو کام تھے وہ سب فرشتے آئے، لیکن ابراہیم نے کسی سے مدد نہیں کی. کہا جب اللہ کو معلوم ہے تو اللہ خود ہی میری مدد کرے گا. آگ میں ڈال دیے گئے اور اعلان ہو رہا ہے یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، بلے گلزار ہو جا. ایک باغیچے کی طرح اس میں رہ گئے. ایک تفسیر میں ہے کہ وہ جھولا جھولتے تھے آگ میں اور آگ ایسی ٹھنڈی تھی جیسے باغیچے میں جھولا جھول رہے. تذکرۃ الانبیاء میں عجیب غریب بات لکھی، فرمایا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جاتا تھا ان
ہوتی ہے، جب اپنے بیٹے کو تھوڑے سے گزار میں وہ مستقل اور پریشان ہوتی ہے، پولیس کے ہاتھ میں دے کر ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، یہ تو پوری حکومت اس کے خلاف ہے اور آگ میں جلنے کا اعلان ہو چکا ہے، آگ میں ڈال دیا جا چکا ہے اور بیٹے کو ماں دیکھ رہی ہے آگ میں ڈالتے ہوئے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اے اللہ مجھے آگ تم نے میرے اوپر ٹھنڈی کر دیا، لیکن میری ماں کو اس کا علم نہیں ہے کہ آگ مجھے کچھ نہیں کر رہی، تو میری ماں کو اس سے ملا دے۔ تو روایت میں ہے تذکرۃ الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کے والدہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اسی آگ میں ملاقات کی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ جس آگ کو گرم کر سکتا ہے، جس آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے، اسی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت ہے۔ پانی میں ڈبانے کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، کسی چیز میں کوئی تاثیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تاثیر پیدا نہ کرے۔ میرے بزرگ بھائی عزیزو، یہ ایک امتحان ہے، یہ ہوگا دوسرا امتحان۔ تیسرا امتحان ہوگا کہ ایک آب و ہیا جنگل میں اپنے فیملی کو چھوڑنا۔ تمنا لانچوں کے بعد لڑکا پیدا ہوا اور بڑا خوبصورت اور نوشید لڑکا پیدا ہوا، اب ایک خوبصورت بیوی کو اکیلی تنہا کو آب و ہیا جنگل میں چھوڑنا، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی کچھ نہیں، بے آب و ہیا جنگل ہے، نہ پانی کا ٹھکانا نہ انسان کا ٹھکانا، صرف کالے ہی کالے پتھر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اونٹی پر سوار ہوئے، آپ کی بیوی اور بیٹا ایک اس پر سوار ہو گئے، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، فلسطین سے مکہ کی طرف مصر کی بارڈر پار کر کے جانا پڑتا ہے، سینکڑوں کلومیٹر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار پوچھتے ابراہیم یہ پانی کو چھوڑنا ہے جبرائیل سے، جبرائیل کہتے نہیں آگے چلو، پھر پوچھتے ابراہیم کہ یہ پانی کو چھوڑنا ہے، تو جبرائیل کہتے نہیں اللہ کو حکم ابھی نہیں آیا اور آگے چلو۔ چلتے 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 جس جگہ کعبہ ہے وہاں پہنچے اور وہاں کہاں سے ابھی بیوی بچوں کو چھوڑا اور بات بھی نہیں کرنا کہ ہمیں کیوں چھوڑا جا رہا ہے، کہ میں واپس آؤں گا یا واپس نہیں آؤں گا یا تمہیں اللہ کی طرف سے تسلی ملی ہے، بات نہیں کرنا ہے۔ وہ تو حضرت حاجرہ تھی جو بار بار پوچھ رہی تھی ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، تو وہ نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے جلدی سے خیال آیا اور کہنے لگی آمن اللہ کہ اللہ کے لیے حکم ہے کہ ہم کو چھوڑنے کا ہے۔ اس وقت ابراہیم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، تو نبی کی بیوی نے کہا نہیں یصیبنا اللہ تعالیٰ، پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں چھوڑ کر اس کا یہ یقین تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بزرگ بھائی عزیزو، یہ قربانیاں اور یہ واقعات اور یہ جو حادثات جو پیش آتے ہیں، یہ سنائے جو جاتے ہیں، یہ اللہ نے جو اپنی قدرت سے ان واقعات کو جو محفوظ رکھا ہے، وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ اے لوگو، تم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے، بے لگام زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، اپنی خواہشات کے مطابق شام و صبح بدل گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تم اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے تمہیں جو قربانی دینا پڑے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، جو کچھ قربان کرنا پڑے اللہ کے لیے قربان کر دو، پھر ہمیں قبر میں آرام کے ساتھ سونے ملے گا۔ اگر دنیا میں اللہ کے لیے تھکو گے، اللہ کے لیے مٹو گے، اللہ کے لیے اپنی عزت کو کھپائیں گے، خدا کی قسم اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ آج ہم جس سوسائٹی جس معاشرے میں گزر رہے ہیں، میرے بھائی بزرگ عزیز دوستوں، عید کی صبح تھی، کتنے لوگ فجر میں نماز پڑھے، پورا دن ماشاءاللہ مسجد بھری رہی، پھر دوسرا دن آیا مسجدیں خالی ہو گئی۔ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کو ایک دن استعمال کرتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ جب نوجوان اپنے آپ کو ارادہ کر لیتا ہے کہ واقعات مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، تو اللہ رائے ہموار کر دیتے ہیں، پھر آنکھ بھی کھل جاتی ہے، پھر کاروبار میں نماز پڑھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ لیکن انسان نہیں سوچ
صاحب کو کیسی باتوں زیادہ عمل